ہم جب گزشتہ روز پروگرام سٹارٹ کر رہے تھے تو لندن سے خبر آنی شروع ہوئی کہ شہباز شریف کو منی لانڈرنگ کے مقدمے میں نیشنل کرائم ایجنسی جو یو کے کی ہے اس نے بری کر دیا اور نون لیگ والے اس کے اوپر سیلیبریٹ کر رہے تھے. میں نے اس خبر کو ہولڈ کر لیا کیونکہ مجھے ڈیٹیلز نہیں مل پائیں, لیٹرز بھی, سپورٹنگ آرڈر بھی, کچھ چیزیں مل نہیں پائیں. میں نے کہا روک لیتے ہیں, کچھ مسٹیک نہ ہو جائے. اس کے بعد نون لیگ نے آج تمام پریس کانفرنس جو کی, جو ان کے لیڈرز نے بیانات دیے, وہ اس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے کو نیشنل کرائم ایجنسی نے مکمل طور پر باعزت بری کر دیا. یہ ان کا دعویٰ ہے. اس کے جواب میں شہزاد اکبر نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا یہ سب کچھ جھوٹ کا پلندہ ہے کیونکہ شہباز شریف کا اس مقدمے میں نام ہی نہیں ہے. پھر ہم نے نون لیگ سے مختلف لوگوں سے رابطہ قائم کیا کہ وہ کیس کی ڈیٹیلز ہیں کیا, آپ ہمیں ڈیٹیلز بتائیں گے تو اس پہ اوپر کام ہو سکتا ہے. زبانی دعووں کے اوپر تو میں اس پہ پروگرام نہیں کروں گا. تو ان کے طارڑ صاحب سے بھی ہم نے کچھ ڈاکومنٹس لیے ہیں, باقی ان کے لیڈر سے یہاں پہ بھی اور لندن میں بھی جو باتیں کی ہیں, تو اس سے کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. کچھ لیٹرز ہم آپ کو جہاں شہباز شریف کے دستخط ہیں وہ اسکرین کے اوپر ہمارے پروڈیوسر صاحب ڈال رہے ہیں. یہ وہ آتھورائزیشن کے لیٹر ہیں جو انہوں نے اپنے دو بینکس کو, بارکلیز بینک اور ایچ بی ایل بینک کو انہوں نے دیے ہیں کہ پوری میری تفصیلات جو ہیں نیشنل کرائم ایجنسی کو جو تحقیقات ہو رہی ہیں, 1,60,000 پاؤنڈ جو انہوں نے اپنا فلیٹ تھا, ان کا فلیٹ 2 اپر بارکلیز اسٹریٹ لندن میں, اس کی پرچیز کے حوالے سے تفصیلات ہیں وہ مہیا کر دی جائیں. یہ ایک بارکلیز کے اکاؤنٹ کی ہے اور ایک ایچ بی ایل کے اکاؤنٹ کی ہے. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ بھائی یہ کس چیز کی تفصیلات ہیں, یہ تو بتاؤ, یہ تو بینک کو آتھورائزیشن دے رہے ہیں. تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا ایک اپارٹمنٹ تھا, جب انہوں نے وہ بیچا یا اس کی خریداری کی تو اس کی جو رقم تھی سلیمان شہباز کے اس اکاؤنٹ میں ڈالی گئی جس کو نیشنل کرائم ایجنسی نے آج سے کچھ عرصہ پہلے فریز کیا تھا. 2 لوگوں کے اکاؤنٹس کو, ایک سلیمان شہباز کے اکاؤنٹ کو اور دوسرا ایک ذوالفقار نامی شخص کے اکاؤنٹ کو. ان دونوں کی تحقیقات کے بعد جس کا آرڈر, جو مجسٹریٹ کا آرڈر ہے, وہ کہتا ہے کہ اس نے ساری تحقیقات کر لی ہیں, نیشنل کرائم ایجنسی سے بھی پوچھ لیا ہے, بینک سے بھی پوچھ لیا ہے, تو ان کو اس کے اندر کوئی رانگ ڈوئنگ نہیں ملی ہے. تو اسی حساب سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو آرڈر تھا ہیئر بائی سیٹ اسائڈ, اس جو تحقیقات کا عمل تھا یا ان کے اکاؤنٹ فریز کیے گئے تھے, ایسٹ فریز کیے گئے تھے, اس آرڈر کو وہ سیٹ اسائڈ کر رہے ہیں. تو دیر بی نو آرڈر ایز ٹو کاسٹ, اور کاسٹ کے اوپر کوئی آرڈر نہیں ہوگا کہ یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی. لیکن شہباز شریف کا نام جو ہے اس مجسٹریٹ کے آرڈر میں نہیں آتا جس کے اوپر دعویٰ کر رہے تھے شہزاد اکبر کہ وہ اس کیس سے ان کا تعلق ہی نہیں بنتا. تو ہمیں یہ اب تحقیقات کے بعد اور نون لیگ کے یہ جو سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہے اس کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ شہباز شریف کے اس فلیٹ کی خریداری کے لیے جو ٹرانزیکشنز ہوئی تھی اسی اکاؤنٹ سے ہوئی تھی جس کو سلیمان شہباز مینیج کر رہے تھے. تو اس لیے شہباز شریف نے اپنے بینکس کو دونوں کو آتھورائز کیا کہ نیشنل کرائم ایجنسی کو پوری تفصیلات مہیا کریں. تو اس کیس کے اندر ہی ان کی تحقیقات بھی کی گئیں اور جب کیس کنکلوڈ ہوتا ہے تو نون لیگ کہتی ہے کہ دونوں کو جو کلین چٹ ہے دونوں کو مل جاتی ہے کہ ان دونوں کے اکاؤنٹ کے اندر کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی. حکومت کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. 3 سال چھوٹی مدت نہیں ہوتی, قتل کے مقدموں کا فیصلہ ہو جاتا ہے. تو جو منی لانڈرنگ ہے اس کو بھی تو اسٹیبلش ہونا چاہیے. تو جتنا ڈسکریڈٹ یہ کیسز حکومت کو کر سکتے ہیں, شاید عمران خان کو بھی حکومت میں رہتے ہوئے اندازہ نہیں ہے کہ وہ پہلے صاف 56 کمپنیوں کے کیس سے کہانی شروع ہوئی تھی, صاف پانی اور پتہ نہیں کون کون سے 56 کہانیاں, وہ 56 کمپنیز کا کیس ختم ہوا, سعد رفیق کا کیس آ گیا, شاہد خاقان عباسی کا کیس آ گیا اور پتہ نہیں کس کس کے کیس آ گئے, سارے ضمانتوں سے باہر ہیں. اور اگر ان کے آرڈرز پڑھ لیں, خاص طور پر خواجہ سعد رفیق والا یا شاہد خاقان کے معاملات کے اندر جو آرڈرز آئے تھے تو امبیرسنگ آرڈر ہیں. تو یا تو ان لوگوں کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے ٹو انویسٹیگیٹ, تو یا وہ ککڈ اپ کیسز ہوتے ہیں جن کے اندر آپ نے کچا پکا کر کے مال صرف دوسرے کو گندا کرنے کے لیے میڈیا کھیلتے ہیں تو کچھ ملتا نہیں ہے آپ کو. یہ معاملات کچھ ایسے ہی ہیں. پھر ایک اس میں دعویٰ یہ تھا کہ یہ سارا کچھ تو ہم نے جو کرائم ایجنسی کا لیٹر تھا اس کے رسپانس میں ہم نے دیا, ہم نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں. ایک لیٹر ہے جو پی ایم ایل این نے خود سے جاری کیا ہے اور وہ سوشل میڈیا پہ کافی سرکولیٹ کر رہا ہے. اس لیٹر کو بیرسٹر ضیاء نسیم صاحب ہیں اور یہ لیگل ایکسپرٹ ہیں اور ایسٹ ریکوری یونٹ جو پرائم منسٹرز آفس میں کام کر رہا ہے اسی سے انہوں نے پوری کیس کی تفصیل دی ہوئی ہیں کہ یہ کیسز ہیں شہباز شریف یا شریف گروپ کے خلاف جو ابھی زیر تفتیش ہیں. اور یہ انہوں نے لندن کو خط لکھا ہوا, تو ان کا دعویٰ یہ تھا کہ وہاں سے خط آیا تھا تو ہم نے تو اس کا جواب دیا ہے. اس کے جواب میں نون لیگ سے ہی ہمیں ایک اور خط ملا, میں وہ بھی آپ کو اسکرین پہ ڈالنا چاہوں گا. بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیل ہے, میں تو خود سے واقف نہیں تھا کہ اتنا کچھ ہماری حکومت اتنا مصروف رہتی ہے ان کاموں میں. اگر یہی کام شاید اکانومی کو چلانے پہ یا لوگوں کی زندگیوں میں آسانی کے لیے وقت صرف کرتے تو کچھ نتیجہ نکل آتا. یہ لیٹر جو ہے یہ یو کے کرائم ایجنسی کا یہ خط ہے اور ان کے جو بھی صاحب ہیں ان کا نام انہوں نے کالا کر کے تو اس کو مٹایا ہوا ہے, لیکن یہ کہتا ہے کہ انٹرنیشنل کرپشن یونٹ ہے
نیشنل کرائم ایجنسی UK اس کا خط ہے، اور وہ خط یہ بتا رہا ہے کہ جو ہمارے DG نیب لاہور ہیں شہزاد سلیم صاحب، ان سے ان کی ملاقات ہوئی لندن میں، اور وہ کسی اور کیس کی تحقیقات میں گئے ہوئے تھے، تو وہاں انہوں نے شہباز شریف اور دیگر کی تفصیلات سے ان کو آگاہ کیا کہ یہ مقدمات ہیں اور یہ اس طریقے سے پیسے یہ منی لانڈر کر کے لائے ہوئے ہیں، اور یہ چیزیں ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، اور وہ چھوٹے غریب لوگ تھے جن کے ناموں سے انہوں نے پیسے منگوائے ہوئے ہیں۔ یہ ساری تفصیلات ان کو شہزاد سلیم صاحب جو DG نیب لاہور ہیں اکارڈنگ ٹو دس لیٹر ان کو مہیا کی گئی۔ یہ وہی الزام ہے جو شہزاد اکبر اپنی پریس کانفرنس میں دہراتے ہیں، اور آج بھی دہرائے، دکھائیے گا۔ یہ جو 2 صفحات کا آرڈر ہے، یہ جو میجسٹریٹ کورٹ ہے، ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ کورٹ، اس کا ہے۔ اس پورے آرڈر کے اندر شہباز شریف کا نام نہیں ہے۔ شہباز شریف کو کسی چیز میں ایکوٹ نہیں کیا گیا ہے۔ شہباز شریف سو مچ سو لنڈن میں منی لانڈرنگ کے اوپر چارج بھی نہیں ہوئے تھے۔ پورا ایک سلسلہ شروع کر دیا گیا رپورٹنگ کا کہ جیسے شہباز شریف صاحب کے اوپر نمبر 1 برطانیہ میں منی لانڈرنگ کا کیس تھا، اور اس کے بعد وہ اس میں بری بھی ہو گئے۔ اب بجائے اس کے کہ ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ شہباز شریف کے اوپر برطانیہ میں منی لانڈرنگ کا کون سا کیس تھا، کس عدالت میں چل رہا تھا، کب وہ چارج ہوئے، کب ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، اور اچانک آل آف سڈن شہباز شریف منی لانڈرنگ کے کیس میں بری ہو گئے۔ ایک اس میں بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ شریف فیملی کے اوپر الزام یہ ہے کہ یہاں اپنی شوگر ملز اور دوسرے جو کاروبار ہیں اس کا پیسہ بچا کے یہ منافع کی رقم باہر لے جاتے ہیں، اور بعد میں اس کو ریمیٹنس کے طور پر دکھا کے پاکستان واپس لے جاتے ہیں۔ یہ جو ہنڈی حوالے کا بار بار تذکرہ آتا ہے نا، یہ ٹیکس ایویڈڈ منی کا الزام ہے، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ جاندار الزام ہو اگر اس کو FBR والے ہماری ٹیکس اتھارٹیز اپنے طریقے سے انویسٹیگیٹ کریں، اس طریقے سے نہ کریں جس طریقے سے میڈیا کے اوپر آ کے الزامات یہ تفصیل بتاتے ہیں بعد میں ثابت نہیں کیا جا سکتا، تو ہو سکتا ہے کہ ٹیکس ایویژن کا جاندار قسم کا کیس بنتا ہو شریف فیملی کے اوپر، کیونکہ کسی زمانے میں چودھری شوگر مل کا ان کا ایک کیس تھا، میں نے اس کی تفصیل پڑھی تھی، اس کے اندر ٹھیک ٹھاک جان تھی، پیپلز پارٹی دور میں وہ کیس رجسٹر ہوا تھا، آج تک اس کا نتیجہ نہیں نکلا، تو اس کو پراپرلی پروفیشنلی، اگر کوئی پروفیشنل ہو تو پہلا تو سوال یہ ہے پروفیشنل ہو تو تب کرے گا، تو اس میں سے کچھ نکل سکتا تھا، نہیں نکلا۔ اب یہ جو شہزاد اکبر صاحب کی تفصیل اس خط کے اندر نظر آتی ہے تو اس میں بھی یہی بتایا گیا کہ یہ پیسہ گھما کے لے جاتے ہیں، اور وہ جو ارلی 90s میں فارن ایکسچینج ریفارمز کی تھی نواز شریف نے، اس کی روشنی میں اس کو ریمیٹنس کر کے دکھا کے واپس لے آتے ہیں۔ جسٹس شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ جسٹس شائق عثمانی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان میں احتساب تو ہونا چاہیے، لیکن احتساب کے نام کے اوپر کچھ ایسا ہم کرنے کی کوشش کریں کہ یہ میرا مخالف ہے، اس کو تو رگڑا لگاؤ، ثبوت بعد میں دیکھ لیں گے، وہ مجرم بھی ہو تو پتہ چلتا ہے، وہ بعد میں باعزت بری ہو گیا تو سارے کیسز کے اوپر پانی پھر جاتا ہے، کرپشن ساری حلال ہو جاتی ہے۔ ابھی پاکستان میں کچھ ایسا ہی احتساب ہو رہا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، بڑی بدقسمتی ہے کہ جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اس وقت، ٹھیک ہے احتساب تو ہونا چاہیے، یقیناً ہر ایک کا احتساب ہونا چاہیے، لیکن احتساب اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں ونڈکٹیونیس کا ایلیمنٹ ہو، یعنی کسی کو بلا وجہ اس کے خلاف کچھ کیا جائے۔ تو کچھ لگتا تو ایسے ہی ہے کہ ہر موقع تلاش کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے جو شریف فیملی ہے اس کو انوالو کیا جائے۔ اب یہ جو آپ نے ابھی پوری ڈیٹیل بتائی، میں سن رہا تھا، یہ جو انویسٹیگیشن انگلینڈ میں ہو رہی تھی وہ اس میں یقیناً شہباز شریف کا نام تو نہیں ہے، صحیح بات ہے، لیکن شہباز شریف کا عنصر تو موجود تھا، اور آپ نے بھی بتایا کہ ان کے جو اکاؤنٹس وغیرہ تھے اس کے متعلق بھی انہوں نے انفارمیشن پرووائڈ کی تھی، اور مقصد صرف یہ تھا کہ کس طریقے سے انگلینڈ کے میجسٹریٹ یا جو بھی کورٹس ہیں وہاں سے کوئی ایسا فیصلہ آ جائے کہ وہ پھر اس کو استعمال کر سکے پاکستان میں ان کے خلاف، کیونکہ ہمارے ملک میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو اگر کوئی باہر کے ملک یعنی خاص طور سے انگلینڈ میں یا کہیں امریکہ میں کوئی فیصلہ آ جاتا ہے ہمارے ایسے شخص کے خلاف جو کہ پولیٹیکل اپوننٹ ہے، تو اس کو لوگ زیادہ اہمیت سر، لیکن احتساب کے اوپر ہم پاکستان میں 3 سال سے جو کچھ کر رہے ہیں، یہ اس سے زیادہ افسوسناک شکل ہو نہیں سکتی۔ ساری عمر سے جن لوگوں پہ الزامات تھے نا کہ انہوں نے موٹر وے میں کک بیکس کھائیں، انہوں نے اس پروجیکٹ میں پیسے کھائے، وہ اب عدالتوں کے فیصلے پڑھیں تو اب لگتا ہے کہ یہ سب معصوم لوگ تھے، صرف ان کی اس نالائکی کے سبب جو 3 سال سے یہ صرف دشمنی کی خاطر اندر رگڑے ہیں، ثبوت نہیں ڈھونڈے، انہوں نے کہا اندر ڈالو، ثبوت بعد میں ڈھونڈیں گے، شاہد خاقان کو بھی اندر ڈالو، مفتاح کو بھی اندر ڈالو، احسن اقبال کو بھی اندر ڈالو، پہلے تو ڈاکومنٹری ایویڈنس ہونی چاہیے کورٹ آف لا میں جو قابل قبول ہو۔ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو آپ جہاں تک کہ اس کا انگلینڈ کا جو فیصلہ آیا ہے اس کو اب جو شہباز فیملی ہے اور شریف فیملی ہے وہ یقیناً اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ اس کو پیش کر سکتے ہیں پاکستانی کورٹس میں ایز اے پرسویسو پریسیڈنس کہ بھی یہاں پہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے، آپ اس کو دیکھ لیں،
اور اس کی نظر سے پتہ چلے گا آپ کو کہ وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں تھا، جو مجسٹریٹ کورٹ نے تو کوئی چیز ایسی نہیں تلاش کی. لیکن ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ فیصلہ جو ہے وہ ہماری کورٹ جو ہیں وہ خود کریں گی اپنے ایویڈنس جو ان کے سامنے موجود ہے. یہ پرسویسو یقیناً ہوگا، ان کے فیور میں جائے گا کافی حد تک. اچھا، آپ تو بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں جو یو کے مجسٹریٹ کا فیصلہ ہے سلیمان شہباز کے حوالے سے، جس میں نون لیگ کہتی ہے کہ شہباز شریف کے کو بھی انویسٹیگیٹ کیا گیا، تو ایز اے پرسویسو ایویڈنس وہ پاکستانی کورٹ آف لاء میں نون لیگ پریزنٹ کر سکتی ہے. جی اگر وہ سرٹیفائڈ کاپی آرڈر کی پیش کر دیں تو وہ پرسویسو ایویڈنس ہوگی یقیناً کورٹ کے لیے. لیکن فیصلہ کورٹ جو ہے وہ اپنی مرضی سے کرے گا، اپنی ڈسکریشن سے کرے گا. بہت شکریہ شائق عثمانی صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے. ہمارے ساتھ جو آج پروگرام میں شرکا ہیں، کنول شوذب صاحبہ ہیں تحریک انصاف سے، اور اعظم نذیر طارڑ ہیں PMLN سے. دونوں کو خوش آمدید کہوں گا. کنول بی آپ سے پروگرام شروع کرنے سے پہلے شہزاد اکبر صاحب کے کچھ پرانے جو سٹیٹمنٹس ہیں شہباز شریف کے حوالے سے، وہ آپ کو سناتا ہوں. منظور پاپڑ کا نام پورے پتہ چل گیا ہے، وہ پاپڑ والے کے اوپر کچھ ثابت بھی کر دیتے تھے. دکھائیے گا جی. شہباز شریف صاحب نے اور ان کے خاندان نے 7 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی. کن لوگوں کے نام پہ کی؟ منظور پاپڑ والے جیسے لوگ بظاہر دکھائے گئے کہ لنڈن سے ان کو ملینز آف ڈالرز بھیج رہے ہیں. وہ تمام ڈاکومنٹری ایویڈنس سے ثابت ہو چکا کہ وہ تمام کا تمام جعل سازی تھی. چاچو چور ہیں، چاچو نے منی لانڈرنگ کی ہے. لیکن اگر آپ نے کی ہے تو آپ کو بھگتنا پڑے گا. اسی وجہ سے ابھی آپ اپنا ٹرائل بھگت رہے ہیں. ان کے جو صاحبزادے لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا آپ نے کچھ عرصے پہلے ایک انٹرویو بھی دیکھا تھا، انہوں نے کہا میں منظور کو نہیں جانتا، اور پھر اگلے دن منظور پاپڑ والے کے دستخط اور ان کے دستخط کے چیکس بھی نکل آئے سامنے، آگے منظر پہ آگے. 20 ملین کی یہ پہلی پیمنٹ ہے. ایک اور پیمنٹ یہ 13 ملین کی ہے جو مارچ 2013 کی ہے. تیسری پیمنٹ ہے جولائی 2011 کی 27 ملین کی. میں عام عوام کے لیے بتا دیتا ہوں، یہ کل ملا کے تقریباً 6 کروڑ روپے بنتے ہیں. 60 ملین. پوری اسٹیٹ اگر انویسٹیگیٹ کر رہی ہو تو اس کیس کو ثابت ہونا چاہیے. تو میری دلی دعا ہوگی کہ یہ کیس ثابت ہو، اس طرف یا اس طرف، صرف کورٹ آف لاء میں لٹکتا نہ رہ جائے. کنول بی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم نے 3 سال پوری پاکستانی قوم کے ان کیسز کے اوپر سرو کیے ہیں، ابھی تک کیا نتیجہ نکلا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ ندیم صاحب. آپ نے دکھایا انٹروڈکشن میں تھوڑا سا اس کو کامنٹ کرتا ہوں. یہ سارا جو معاملہ ہے اس میں یہ ایک ٹائم کی ٹرانزیکشن تھی جو آپ نے بتایا. میرے پاس بھی وہ لیٹر پڑا ہوا ہے. اور جس طرح بینکنگ جو طریقہ کار ہے بینکنگ سیکٹر کا، اور جو لنڈن میں یا جو اسکاٹ لینڈ ان کا جو بینک ہے رائل بینک آف اسکاٹ لینڈ، ان کا طریقہ کار یہ کہ اگر کوئی مشکوک ٹرانزیکشن ہو تو وہ اس ٹرانزیکشن کو فوکس کرتے ہیں. اس ٹرانزیکشن کے اگینسٹ جا کے مجسٹریٹ سے انہوں نے، جو ان کی نیشنل کرائم ایجنسی ہے، انہوں نے اس کے اوپر سٹے مانگا کہ ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں. 12 مہینے کے لیے انہوں نے اس کو اکاؤنٹ کو فریز کیا. جسٹ ون ٹرانزیکشن جو 2019 میں ہوئی ہے، 17 دسمبر 2019، اور 2020 یا 21 میں وہ کنکلوڈ ہوئی ہے، اور اس میں بھی ایکسٹینشن تھی جو سلمان شہباز صاحب نے کی تھی. اور دوسرے شخص جو اس کا نام آ رہا ہے مسٹر احمد، کوئی یہ ذوالفقار احمد جو آپ نے ذکر کیا، یہ ان کا ہے. اور ہم اس کو سارے کو باقی سارے سے مکس اپ کر رہے ہیں. ایک ٹرانزیکشن اور کورٹ میں کوئی کیس نہیں چلا. یہ نیشنل کرائم ایجنسی جیسے ہماری بھی FIA یا FBI کوئی ایک ٹرانزیکشن کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اس سے یہ نہیں پتہ لگتا ہے کہ آپ نے اس سے پہلے یا اس کے بعد جو بھی کیا ہے اس سارے سے آپ بری الذمہ ہو جاتے ہیں. تو جو آپ نے پورا سٹارٹ میں انٹروڈکشن میں جو ایک منظر کھینچا، اور میرا بھی یہی ایز اے پاکستانی، ایز اے ٹیکس پیئر، اور ایک محب وطن پاکستانی کے طور پہ، اگر میرے ملک کا کسی نے بھی پیسہ کھایا ہے تو مجھے تو تکلیف ہوگی. میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ کسی کے بھی کھاتے میں اگر کچھ بھی پڑا ہوا ہے تو وہ واپس ملک میں آنا چاہیے. اب اس ساری ٹرانزیکشن کو جس طریقے سے پروجیکشن مل رہی ہے کہ جناب اس کی وجہ سے وہ بالکل صادق اور امین کا ٹھپا لگ گیا ہے، اور وہ شاید بہت زبردست طریقے سے جو ہے وہ ہر چیز سے بری الذمہ ہو گئے، وہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. ایک پوائنٹ. دوسرا جو آپ نے کہا کہ بالکل ہونا چاہیے، آپ نے کہا کیپیسٹی کے ایشوز ہیں، سیریس ایشوز ہیں. جب ہمارا پروسیکیوٹر بیچارہ سائیکل پہ چڑھ کے آئے گا یا ویگن پہ یا لوکل پہ آ رہا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ 75 کروڑ 80 کروڑ لینے والے لائر کھڑے ہوئے ہیں، پوری ٹیم کھڑی ہوئی ہے، فرق تو ہوگا. فرق تو بہت زیادہ ہے. اعظم نذیر طارڑ صاحب سے پوچھتا ہوں. طارڑ صاحب آپ فرمائیے گا، یہ جو لیٹرز کچھ تو میرے پاس ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے پاس اس سے زیادہ تفصیلات ہوں، تو آپ ہمیں آگاہ کریں گے کہ ان لیٹرز کی کیا اہمیت ہے؟ ملک صاحب ہیلو. جی سر، پلیز کنٹینیو، آپ کی آواز آ رہی ہے ہمیں. جی
جی بالکل. دیکھیے میں ایک تو یہ وضاحت کر دوں کہ جو بات ابھی ہماری بہن کر رہی تھی کہ انہوں نے کوئی سسپیشس ٹرانزیکشن پکڑی اور اس سے کام شروع کیا، یہ ایسی بات نہیں ہے. جو لاہور نیب ہے جنہوں نے یہ مقدمے کھول رکھے تھے، لاہور نیب سے ڈی جی نیب جو ہیں شہزاد صاحب، وہ تشریف لے گئے، شہزاد سلیم صاحب لنڈن میں، اور یہ جو رپورٹ 15 صفحوں کی فائل ہوئی ہے کورٹ میں، اس میں اس کا ذکر ہے. اور انہوں نے ریکویسٹ کی وہاں کے جو نیشنل کرائم انویسٹیگیشن اتھارٹی ہے اس کو کہ جی یہ اس طرح سے ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، آپ پوکا ہے ان کا لا جس کو پروسیڈ آف کرائم ایکٹ کہتے ہیں، اس کے تحت آپ پروسیڈ کریں، اور میوچل کوآپریشن کی آپ سے ریکویسٹ ہے، اور یہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے، آپ انویسٹیگیٹ کر کے یہ پروسیڈ ریکور کریں اور یہ ہمیں ٹرانسفر کی جائیں اور ساتھ میں ایویڈنس کلیکٹ کر کے دی جائے. پرسوئنٹ دیئر ٹو جو ایسٹ ریکوری یونٹ ہے انہوں نے بھی ایک چٹھی لکھی اور اس کا بھی ذکر ہے، باقاعدہ حوالہ نمبر، اور جن صاحب نے وہ بیرسٹر صاحب ہیں انہوں نے وہ اپروچ کیا تھا ایسٹ ریکوری یونٹ کے بہاف پہ، ان کا بھی ذکر ہے اس رپورٹ میں. اور اس کے پرسوئنٹ یہ شروع ہوئی، یہ تقریباً 2 ماہ کم 2 سال یہ سارا سلسلہ چلا. اس دوران انہوں نے سلمان شہباز کو اور میاں شہباز شریف صاحب کے جو وہاں پہ کوئی اکاؤنٹس یا پراپرٹیز ہیں ان کی ٹرانزیکشنز، اور یہ جو بینکنگ ایویڈنس انہوں نے دی تھی کہ یہ اس طرح سے پروسیڈ جو ہیں وہ ایسے ایسے لینڈ کی ہیں، اس کو یو اے ای اور پاکستانی بینکوں اور سینٹرل اتھارٹیز کے حوالے سے انہوں نے مکمل انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد جو میجسٹریٹ تھے کنسرنڈ، وہاں پہ ایک پروسیجر یہی ہے کہ آپ کیونکہ آتھورائزیشن میجسٹریٹ سے لیتے ہیں، ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ اگر آپ وہاں پہ یہ نان کوگنیزیبل آفینسز ہیں تو اس لیے میجسٹیریل پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے، انہی کو وہ رپورٹس فائل کرتے تھے. اینڈ فائنلی جو اتھارٹیز ہیں یو کے کی، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اس میں تسلی کر لی ہے، ہم یہ اس کو کلوز کرتے ہیں، یعنی کہ یہ فردر کیس چلانے کے قابل نہیں ہے اور ہمیں کوئی چیز ایسی نہیں ملی. اب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ کوئی سسپیشس ٹرانزیکشن تھی اس پہ ہو گیا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ مقدمہ نہیں تھا، یہ تو انہوں نے خود ہی اپنے طور پہ ایک تسلی کرنے کے لیے کیا. یہ ایسا نہیں ہے، انہوں نے اپنے کیس کو مضبوط کرنے کے لیے، کیونکہ پاکستان میں تو انہیں کوئی چیز ایسی ملی نہ، انہوں نے یہ ایک رستہ ڈھونڈا کہ شاید وہاں سے ہمیں کوئی چیزیں مل جائیں، اور اس لیکن کو طارق انہوں نے صاحب اپنے اس کیس. معاملے میں شہباز شریف کو کیسے کلین چٹ ملتی ہے، کچھ اس کو ایکسپلین اگر کر سکیں تو سمجھنے دیکھنے والوں کو آسانی ہو جائے گی. شہباز شریف کیسے کلیئر ہوتے ہیں اس آرڈر سے؟ اور ایک جی میں ٹرانزیکشن بتاتا سارے ہوں. کیسز ختم ہو جاتے ہیں. ندیم صاحب اگر موقع دیں بہن میری، ہوا یہ کہ یہ آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے کہا جی کہ شہباز شریف اور اس کی فیملی نے 7.5 ارب کی منی لانڈرنگ کی. پھر آپ خود دیکھتے رہے کہ جب شہباز شریف کو اس مقدمے میں ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تو اس میں ایک لارجر بینچ بھی بنا، اس میں نیب کا یہ اپنا کیس تھا کہ شہباز شریف کے ذمے ایک ٹی ٹی نہیں ہے، یعنی کہ منی لانڈرنگ کا چارج ہی نہیں ہے شہباز شریف پہ. کیس یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے جو بیٹے ہیں اور عزیز و اقارب وہ منی لانڈرنگ میں ملوث پائے گئے، اور سارا جو زور تھا وہ سلمان شہباز صاحب پہ ہے. یعنی کہ کہتے گئے ہیں کہ شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز نے ایما کے طور پہ، یعنی ایز این ابیٹر 5 ارب سے زائد کی ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ کی ہیں، اور اس طرح یہ منی لانڈر کرتے رہے ہیں جو کہ پروسیڈ آف کرائم تھی. اب شہباز شریف کو سلمان شہباز کی ان ٹرانزیکشن سے کنیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے برطانیہ میں یہ ریکویسٹ لانچ کی، اور وہ پوری انویسٹیگیشنز ہوئی جس میں سلمان شہباز کو بارہا پیش ہونا پڑا. ان کے بینک اکاؤنٹس کی چھان بین ہوئی، ان کی جو پراپرٹی ہے تھوڑی بہت اس کی چھان بین ہوئی. دبئی سے انہوں نے، یو کے کی جو ایجنسی ہے انہوں نے دبئی سے بھی اسسٹنس لی، امارات کے جو دیگر بینک سے ان سے اسسٹنس لی، اور انہوں نے کہا کہ ایسے کوئی کرمنل ٹرانزیکشنز ہمارے ہاتھ نہیں سر لگی. شہباز تو شریف کیسے ظاہر کلیئر ہے ہو گیا، جب آپ اس کی وضاحت کر کیس دیں. شہباز شہباز شریف کیسے کلیئر ہو گیا؟ تو سلمان کلیئر ہو گیا نا. جی جو کہ جی ہاں جی سر ندیم شہباز صاحب شریف اس آپ مجھ کیس سے میں کیسے مخاطب کلیئر تھے. ہو گیا، آپ اس کی وضاحت نہیں کر رہے. تو یہ سارا معاملہ ہے، اس میں تو اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ یہ ٹرائل میں بھی میرے یہ تو چیز کوئی اب آڈیو کا ایشو آ رہا ہے، ایک بریک لے لیں، بریک سے نیب کے دوبارہ کرتے ہیں کہ شہباز شریف اس کیس میں ان ڈاکومنٹس اور آرڈرز کی روشنی میں کیسے کلیئر ہوتے ہیں. بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. نون لیگ کا دعویٰ یہ ہے کہ شہباز شریف اس معاملے میں کلیئر ہو گئے. شاہد خاقان عباسی نے بھی پریس کانفرنس کی, دکھائی گا. ضیاء نسیم صاحب نے حکومت پاکستان کی طرف سے ایسٹ ریکوری یونٹ کو خط لکھا کہ جناب یہ الزامات ہیں شہباز شریف صاحب پر, ان کے خاندان پر. نیشنل کرائم ایجنسی نے وہ مبینہ شہادتیں جو ہماری ایجنسیوں نے دی تھیں, جو حکومت پاکستان نے دی تھیں, جو عمران خان کے مشیروں نے دی تھیں, اس کی بنیاد پر ایک انویسٹیگیشن کی جو 20 مہینے جاری رہی. اس انویسٹیگیشن کے بعد یہ معلوم ہوا کہ کوئی ثبوت نہ کسی جرم کا نہ کسی منی لانڈرنگ کا شہباز شریف صاحب یا ان کی فیملی کے خلاف موجود ہے. اعظم صاحب, آپ اگر مجھے اس کی وضاحت دے دیں کہ شہباز شریف کیسے کلیئر ہوتے ہیں اس آرڈر کے بعد, تو ہمیں بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے. جی ملک صاحب, میں تھوڑی سی پہلے وضاحت دی تھی. اس کیس کے 2 حصے ہوئے نا. شہباز شریف صاحب کے خلاف ایک مقدمہ کھڑا کیا گیا کہ ان کے اثاثے جو ہیں وہ ان کے نون سورسز آف انکم سے زیادہ ہیں, اور اس کے جو بڑی وجہ بیان کی گئی وہ یہ تھی کہ جو ان کے عزیز و اقارب بیٹوں کے یا فیملی ممبرز کے اکاؤنٹس میں یا کمپنیز کے اکاؤنٹس میں جو پیسے آئے ہیں باہر سے, وہ پروسیڈ آف کرائم تھی اور وہ منی لانڈرنگ تھی. اب اس کو ثابت کرنے کے لیے نیب نے جو جن ممالک سے یہ روٹ ہوئی تھیں ٹرانزیکشنز, وہاں سے میوچل لیگل اسسٹنس کے تحت مدد طلب کی, جو کہ قانون کی روح سے وہ لے سکتے تھے. انہوں نے UK کی نیشنل کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی سے رابطہ کیا. DG نیب نے انہیں خود ملاقات کی, ریٹن شیپ میں یہ سارا کچھ لکھ کے دیا. ایسٹ ریکوری یونٹ نے ان رائٹنگ یہ سارا کچھ دیا. انہوں نے 2.25 سال انکوائری کی. کیونکہ شہباز شریف صاحب کے اپنے اکاؤنٹ میں کوئی TT نہیں تھی, تو جو سلمان شہباز کو انہوں نے لنچ پن کے طور پہ پیش کیا کہ جی وہی سارا کچھ کرتے تھے اور ان سے روٹ ہوتا تھا. سلمان شہباز صاحب اور ان کے دیگر بچوں کے بارے میں وہ سارا انکوائر کیا گیا, اور اس انکوائری کے نتیجے میں انہوں نے کہا جو ان کی پوکا ہے جو کہ پروسیڈ آف کرائم ایکٹ کے تحت انہوں نے پروسیڈ کیا تھا. فائنلی جو نیشنل کرائم انویسٹیگیشن اتھارٹی ہے, انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملی جو کہ اسٹیبلش کرتی ہو کہ یہ پروسیڈ آف کرائم تھی, یہ منی لانڈرنگ اس طرح سے کی گئی. یہ ایٹ دا بیسٹ جو ہم پہلے دن سے کہتے تھے, یہ ان کے فیملی کے اپنے. جی سر, پوکا کے آرڈرز کی اس حوالے سے آپ کے پاس جو ہم اسکرین پہ ڈال اب اس کیس میں جب یہ کیس دیکھیں, میں ابھی تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں. پوکا تو ان کا ایکٹ ہے نا جس کے تحت انہوں نے وہ پروسیڈ کیا تھا. NCA نے ہی جو رپورٹ فائل کی, کورٹ میں انہوں نے وڈرال کی رپورٹ فائل کی ہے, لیکن کلیئرلی بول دیا ہے کہ ساری تحقیقات ہو گئی ہیں اور اب وہ کلیئر ہیں, اس کے اوپر کوئی کیس باقی نہیں ہے. اب آپ کا موقف کہاں پر ہے؟ پناما پارٹ 2, جس طرح پناما کے بعد وہ کیس کا جب فیصلہ آیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا, تو نے کہا نہیں, مٹھائیاں بانٹو, کھاؤ, موجیں مارو. ایک ٹرانزیکشن پہ آپ مجھے بتائیں, شہباز شریف صاحب کب سے کب تک وزیر اعلیٰ رہے ہیں؟ 2008 سے 2018 تک 10 سال. یہ ٹرانزیکشن 2019 کی ہے. 17 دسمبر 2019 کی ٹرانزیکشن کو پچھلا سارا ریکارڈ مائنس کر دے گی. پاکستان میں چلنے والے سارے کیس اس سے وائٹ واش ہو جائیں گے. وہ جو 25 ارب روپیہ اچانک سے حمزہ شہباز صاحب کہتے ہیں مجھے تو پتہ نہیں کہاں سے کون بھیج دیتا ہے میرے اکاؤنٹ میں, ہمیں تو وہ بندہ نہیں مل رہا ہے جو ان کو اس طرح خاموشی سے پیسے بھیج دیتا ہے. 7 ارب کا ایک الگ کیس ہے. بیگمات کو جو ایک کو کبھی فلیٹ لے کے دے رہے ہیں, دوسری کو گاڑی لے کے دے رہے ہیں, ایک کے پیسوں سے دوسرے کے پاس جا رہا ہے, بیٹی کی جیب میں سے دوسری طرف. 25 ارب روپیہ تو ہمارے پاس ندیم صاحب 25 روپے کا تو ثبوت ہونا چاہیے تھا, نیشنل کرائم ایجنسی کو دیتے, پکڑ کے اندر نہیں تو الفلاح بینک کے اوپر سٹیمپس لگی ہوئی ہیں اپنے سائنوں سے, حمزہ صاحب نے بھی ریسیو کی ہوئی ہے, TTs لگ کے آئی ہوئی ہیں. سورس آپ بتا رہے ہیں, جس پاپڑ والے کا نام یا جس چینی والے کا نام لے رہے ہیں وہ بتا ہی نہیں رہا, وہ بتا ہی نہیں سک رہا کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں یا نہیں ہیں. وہ سارے فیک جو جعلی نکل رہے ہیں, وہ آپ کی ان عدالتوں پہ افیکٹ نہیں ہونے والا. ایک ٹرانزیکشن 2019 کی, 17 دسمبر 2019 کی ایک ٹرانزیکشن جس میں پوری فیملی کا نام نہیں ہے صرف. لیکن آپ نے یہ مسٹیک کیوں کی کہ آپ نے وہ ٹرانزیکشن لے لیا؟ آپ نے 10 سال کا وہ عرصہ لینا تھا. میرا خیال ہے نیب کو اس پہ اپنا بتانا چاہیے, جو میرے نالج میں نہ نیب نے نہ میرے پاس ریکوری یونٹ نے, یہ ہم تو زبانی بات ہی, تو یہاں چل رہے ہیں کیسز, یہاں چل رہے ہیں. پہلے کاپیاں لی ہیں. میں آپ کو جتنی میری انڈرسٹینڈنگ ہے ایز اے لے مین, میں لا کی ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن یہ ٹرانزیکشنز وغیرہ جانتی ہوں کہ ہم پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسن ہیں.
آئی ایم ناٹ اے سمپل MNA اور میں کوئی عام شہری نہیں ہوں. ہمارے لیے یہ ہوتا ہے کہ جس وقت ہم نے اپنے فارم بھرنے ہوتے ہیں نا جی الیکشن کمیشن میں جب ہم جمع کراتے ہیں تو ہمارے اوپر جتنے ڈپینڈنٹ ہے میرا اسپاؤس میرے ہسبینڈ میرے بچوں کے اگر وہ ڈپینڈنٹ ہے یا نہیں ہے ڈپینڈنٹ سب کے نام بتانے پڑیں گے. اگر میں پبلک آفس ہولڈر ہوں اگر میں ملک کا وزیر اعلیٰ کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم ہوں مجھے یہ ساری چیزیں ڈکلیئر کرنی پڑیں گی. پیپس کے لیے پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن کے لیے رولز ہی ڈفرینٹ ہے. وزیر اعلیٰ صاحب کے بچے وہ کہہ رہے ہیں مجھے میرا ان سے کیا لینا دینا ہے. وہ آپ کے دور حکومت 10 سال کی تفصیل دیتی ہیں اندر سلمان شہباز بھی پکڑا جاتا ہے اور شہباز شریف بھی پکڑے جاتے ہیں. سلمان شہباز صاحب اگر نیشنل کرائم ایجنسی نے وہ کیس کیوں نہیں کیا 10 سال کا 2019 کا کیوں ایک کیا؟ چیز آپ نے خود کہا کہ سارے جو ہے نا وہ ہیرو بن کے باہر آ رہے ہیں ڈبل ایکشن رائٹ سے دھل کے باہر آ رہے ہیں. آپ کی تحقیقات کے نتیجے میں میری تو نہیں ہے نیب کر ہے تحقیقات میں تو نہیں کر رہی ہوں. کاش میں کر سکتی ہوں. FIA بھی ہے ایسٹ ریکوری یونٹ بھی ہے. دیکھیں میری بات سنیں سلمان شہباز صاحب کو تھوڑی ہمت کرنی چاہیے تھی بھاگنا نہیں چاہیے تھا. پھر انہیں اس 25ویں منزل جس کو ابھی تک بنی نہیں ہے اس کے رینٹ پہ یہاں سے نکلنا نہیں چاہیے تھا. موٹر وے کے ریکارڈز نہیں جلنے چاہیے تھے. یہ کک بیکس آئے ہیں نا کہیں نہ کہیں سے تو آئے ہیں. اتنا پیسہ گیا کدھر؟ اور ایک چیز میں کیونکہ طاہر صاحب سینئر وکیل ہیں میں ان سے پوچھنا چاہوں گی ان کا ایکسپیرینس ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ ایک ٹرانزیکشن جس میں ان کی فیملی کا تو ذکر ہی نہیں ہے صرف سلمان شہباز صاحب ورسز ذوالفقار احمد صاحب کا نام آ رہا ہے اور وہ ایک ٹرانزیکشن ہے. یہ پورا مجسٹریٹ کا یہ پڑا ہوا ہے. یہ وہاں کا ایک جو NCA کے لیٹر ہے نا میڈم اس کے اندر شریف گروپ لکھا ہوا ہے اس کے اندر ناموں سے زیادہ انہوں نے پوری فیملی کو اندر شریف لپیٹا گروپ میں تو پھر سلمان صاحب اگر اس کو لے کے چل رہے تھے انہوں نے کمپنی ایسے رجسٹر کرائی لیکن اس میں نام ہی ان کا صرف ڈالا ہوا ہے. اور ایک چیز صرف پوچھنا چاہ رہی ہوں لاسٹ ہے یہ وہاں کا ایک اسٹینڈرڈ پریکٹس ہے کہ وہاں پہ اگر کسی بھی یہ ہماری جیسے FIA ان کی NCA نیشنل کرائم ایجنسی نے اگر انویسٹیگیشن کرنی ہے یا اکاؤنٹ فریز کرنے انہیں مجسٹریٹ سے اجازت لینی پڑتی ہے اور بعد میں واپس کے نتیجے میں اور مجسٹریٹ کا آرڈر جو ہے وہ اکاؤنٹ فریزنگ آرڈر کو انہوں نے ختم کیا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حمزہ صاحب شہباز شریف صاحب ان کا سارا خاندان نواز شریف صاحب پوری نون لیگ کو ہم جو ہے وہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ پاکستان میں ان سے بڑا کوئی فرشتہ نہیں ہے. اور پاکستان کی کورٹس کو بھی انہوں نے ایسی کوئی ڈائریکشن نہیں دی. طاہر صاحب نہیں وہ ڈائریکشن کیسے دے سکتے ہیں تو پھر وہ یوز بھی نہیں نا ایک ٹرانزیکشن کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ طاہر صاحب 25 ارب کا بتاتے کہتی ہیں یہ ایک ٹرانزیکشن کی کہانی ہے آپ اس سے سارے کیس نہیں مکا سکتے. پچھلے ہیں 2008 سے 18 تک. اگر میری بہن مجھے اجازت دے دے تو میں بات کر لوں. انہوں نے سوال پوچھے ہیں 2-3. ایک تو میں تصحیح کر دوں کہ میں کیونکہ اس کیس میں وکیل بھی ہوں ان کا اور میں جو بات کروں گا وہ میں پورے وثوق سے کروں گا. میں کوئی ہوا میں تیر نہیں چلاؤں گا اخباری خبر نہیں بیان کروں گا. یہ جو ڈیٹ دے رہی ہے نا میری بہن 2019 کی یہ کسی ٹرانزیکشن کی ڈیٹ نہیں ہے. یہ وہ میوچل لیگل اسسٹنس والی ان کی ریکویسٹ کی ڈیٹ ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ سارا آپ کو ہم ریکارڈ دے رہے ہیں آپ اسے انویسٹیگیٹ کریں. جو یہ فرما رہی ہے نا یہ ایک بینکنگ ٹرانزیکشن ہے. کوئی ایک بینک نے کوئی پیسے نکالے یا دیے یہ وہ ہے یہ بالکل یہ بات درست نہیں ہے. وہ ریفرنس دیا جا رہا ہے اس ریکویسٹ کی ڈیٹ کا جو کہ نیب لاہور نے وہاں جا کے خود DG صاحب نے نفس نفیس وہاں پہ تشریف لے گئے اور انہوں نے وہاں پہ یہ کمپلینٹ لانچ کی اور اس کو سپورٹ کیا ایسٹ ریکوری یونٹ نے. دوسرا یہ بھی میں کلیئر کر دوں کہ یہ صرف سلمان شہباز کے بارے میں نہیں ہے ان کی پوری فیملی کے جو ٹرانزیکشنز اور ایسٹس ہیں جی وہ ساری فیملی. میں 2 باتیں آج آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں ندیم ملک صاحب آپ کے پروگرام پہ اگر میں فیکچولی انکریکٹ ہوں گا اگر میں میری بات سن رہے ہیں جی آپ؟ جی آپ آن ایئر ہیں سر کنٹینیو کریے. آپ سن پا رہے ہیں جی مجھے؟ جی سن رہے ہیں آپ کو. جی کیونکہ وہ بات بیچ میں چل گئی. میں نے صرف یہ آپ سے عرض کرنا تھا کہ 2 باتوں پہ میں بڑی کلیئرٹی سے آن ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں اور اگر میں غلط ہوں تو میں آئی اون ایچ اینڈ ایوری ورڈ اینڈ آئی کین بی سوڈ اگینسٹ بائی ماشاءاللہ جو میرے بھائی بہنیں ہیں PTI کی. نمبر 1 یہ کوئی بینکنگ ٹرانزیکشنز انہوں نے خود انٹرسیپٹ نہیں کی. نیب لاہور نے تھرو پراپر چینل انہیں اپروچ کیا اور ایسٹ ریکوری یونٹ نے جس پہ یہ پروسیڈنگز انیشیٹ ہوئی. 1 نمبر 2 یہ کسی ایک ٹرانزیکشن بینکنگ ٹرانزیکشن کے اوپر انکوائری نہیں ہوئی بلکہ ان کی تمام ٹرانزیکشنز اس کا حصہ تھی جو انہوں نے انہیں فراہم کی اور ان کی چھان بین کرنے کے بعد جو NCA ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچی کہ یہ پروسیڈ نہیں فردر کر سکتی. کوئی ایسی شہادت موجود نہیں ہے
کہ جس کے بل بوتے پہ یا جس کو بیسس بنا کے کہا جا سکے کہ شریف گروپ جو ہے وہ منی لانڈرنگ میں ملوث پایا گیا ہے. اب اس کا کس طرح سے اثر ہوگا ٹرائل پروسیڈنگز پہ؟ ٹرائل کیونکہ یہاں پہ جاری ہے اور یہ ریکویسٹ بھی اسی اتھارٹی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے اسی قانون یعنی کہ NAO 99 کی ریلیونٹ پروویژن کے تحت دی تھی، جس کے تحت نیب اتھارٹیز کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ بیرون ملک یہ ریکویسٹ لانچ کریں میوچل لیگل اسسٹنس کے لاء کے تحت. انہوں نے دی اور اس کا جواب نیگیٹو میں آیا تو اس کا فائدہ یقیناً ملزمان کو ہوگا. ہماری بات یہ ہے کہ آپ کا جو بیانیہ ہے کہ جی نیب بڑا انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور وہ کوئی زیادتی نہیں کر رہا، یہ نیب کے منہ پہ انہوں نے ماری ہے رپورٹ ایک طرح سے کہ نیب نے جو ہوا بنایا. اور دوسرا میری بہن سے میں ادب سے عرض کروں گا کہ جو ریفرنس ہے اس میں اماؤنٹ کوئی 25 ارب کی نہیں ہے. ٹوٹل 7 ارب 20 کروڑ روپے پورے پاکستان کا ملا کے ان پہ ڈالا گیا، جس میں سے میاں شہباز شریف کو 28 کروڑ روپے ایٹریبیوٹ کیے گئے، صرف 28 کروڑ روپے، اور وہ بھی TTs کے نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کے جو اثاثے ہیں ان میں جو تفاوت ہے، جو ڈفرنس ہے وہ 28 کروڑ کا ہے. اور ہائی کورٹ کے 5 ججز نے ان کا کیس سننے کے بعد کہا کہ جو اس کی وجہ بیان کی گئی ہے، یعنی کہ جو توجیہ پیش کی گئی ہے شہباز شریف کے وکلاء کی جانب سے، جو ریکنسیلیشن کا پرفارما پیش کیا گیا ہے، پرائما فشائے ہمیں وہ درست معلوم ہوتا ہے، پرائما فشائے. باقی اس کی ان ڈیپتھ جو ہے وہ ساری چھان بین ٹرائل کورٹ کی ایویڈنس کے ذریعے ہوگی اور انہوں نے شہباز شریف کو بیل دے دی. ضمانت کے حقدار وہ میرٹ پہ ٹھہرے تھے. اور اب اس رپورٹ نے پہ اور بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. کہتے ہیں نون لیگ اور PTI آپس کی لڑائی جتنی بھی لڑیں لیکن بعض قومی معاملات ہیں اس کے اوپر لڑائی نہیں ہونی چاہیے. اسی میں ہمارے روپے کی گرتی ہوئی قدر ہے. درآمدات ملک کے اندر جو امپورٹس ہیں وہ اس میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، جس سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اوپر جا رہا ہے. روپیہ 170 انٹر بینک میں چلا گیا، اوپن مارکیٹ میں 171 پہ چلا گیا. مہنگائی دوبارہ بڑھے گی پہلے سے اور ایک زیادہ مشکل آئے گی. یہ وہ ایشوز ہیں جس پہ فوکس کرنی چاہیے. اور اسی سے جڑتا ہوا ایک ایشو جو گورننس اور ہمارے الیکشن کے ایشوز ہیں وہ ہیں. اور الیکشن ریفارمز حکومت کرنا چاہتی ہے لیکن اس کے اوپر بھی کیونکہ ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہنے سے اور سلیکٹڈ کہنے سے فرصت نہیں ملتی، اس لیے ہم سیریسلی ریفارمز کو ڈسکس نہیں کر سکتے. فواد چودھری نے آج ایک بیان دیا اس انتخابی اصلاحات کے حوالے سے، اپوزیشن کو انگیج کرنے کو ویلکم کیا کہ جب تک کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ نہ ہو اور میننگ فل رزلٹ اورینٹیڈ نہ ہو تو ایکچولی یہ قوم کا وقت ضائع کر رہے ہوں گی دونوں جماعتیں. لیکن سنیے فواد چودھری نے کہا کیا. اپوزیشن کے ساتھ وزیر اعظم صاحب نے آج جو ہدایت کی ہے جو ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کو اور علی محمد خان صاحب اور جو ہمارے پارلیمان کو لوگ جو دیکھتے ہیں، الیکٹورل ریفارمز کے لیے ہم اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن یہ بات چیت وقت ضائع کرنے کے لیے اور ٹائم گین کرنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے. یہ بات چیت جو ہے وہ معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے ہونی چاہیے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان معاملات کو کنکلوڈ کرنا چاہیے. لہٰذا ہم ایک طرف تو جوائنٹ سیشن کو کال کریں گے اور اپنا ایجنڈا جو ہے وہ جوائنٹ سیشن میں لے جانے کے لیے بھی جو ہے وہ ہم پوری طرح تیار ہیں اور اپوزیشن سے مذاکرات کے لیے بھی ہم تیار ہیں کہ وہ اس کو آگے لے کر بات چلیں. کنول آپ سے شروع کرتا ہوں جی. الیکشن لاء میں کوئی بھی تبدیلی جب تک تمام اپوزیشن جماعتیں آپ کے ساتھ نہ ہوں وہ متنازع ہو جائے گی، آپ نہیں کر سکتے چاہے وہ جوائنٹ سیشن ہو یا نہ ہو. ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. اور 20 اکتوبر 2020 کو یہ بل جو ہے وہ لانے کی کوشش کی گئی تھی، لے کر دیا گیا ہے اسمبلی میں، مگر اس پہ وہ بات نہیں کرنا چاہتے. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اپوزیشن کے اپنے اندر بھی بہت بڑی تقسیم ہے. آپ دیکھ لیں اس وقت پی ڈی ایم میں، مجھے تو نام بھی بھول گیا ان کا نا، PDM مرحوم PDM کی موومنٹ بڑی چل رہی تھی، بڑے بڑے وہاں سے اناؤنسمنٹس ہو رہی تھیں. شہباز شریف صاحب نے اپنی بیل کینسل کروا کے اور وہ چلے گئے تھے ہائبرنیشن میں، جیل میں چلے گئے. مریم بی اس کو لیڈ کرتی رہیں اور آپ نے دیکھا بڑے بڑے دعوے کیے، بلاول صاحب نے بھی کیے، مولانا صاحب کی جماعت نے بھی کیے. پھر کس طرح یہ ڈیوائیڈ ہو گئے؟ اب آپ مجھے بتائیں، اپوزیشن کو انگیج کرے بغیر آپ الیکشن لاء کو ریفارم کر سکتی ہیں؟ نہیں کر سکتی. وہ نتیجہ مانے گا کوئی نہیں. ندیم صاحب بہت دفعہ انگیج کیا ہے. اب نون لیگ کے اپنے اندر اتنے دھڑے ہیں. خواجہ آصف صاحب اگر بیان دے رہے ہیں کہ بھائی آپ آپس میں آپ کو متحد ہونا ہے، وہ شہباز شریف صاحب آ کے کوئی بات کر کے جاتے ہیں، پیچھے سے ان کے جو مریم صاحبہ کا پورا کیمپ ہے وہ اس کو اور طریقے سے لے لیتے ہیں. رانا تنویر صاحب اور بات کرتے ہیں،
جس وقت یہ پارلیمنٹری جو لیڈرز ہیں جس وقت یہ اکٹھے بیٹھتے ہیں اسپیکر صاحب کے ساتھ جا کے یہ وہاں پر ایگریمنٹ کر کے اٹھتے ہیں, بہت ساری چیزوں پہ کنسنسس ڈیولپ کر کے اٹھتے ہیں, باہر آتے ہیں تو چینج ہو جاتا ہے, اس لیے کہ وہ اپنے جو حلقے ہیں جو اپنے رینکس ہیں اس میں وہ آپس میں متحد نہیں ہو پائے. طاہر صاحب سے بھی پوچھیں. اور ان کی جو لیڈرشپ ہے نا اس کی ڈیوائڈ کی وجہ سے, ان کے ڈفرینٹ نیریٹیوز کی وجہ سے قومی معاملات پہ آپ کو ڈیوائیڈڈ اپوزیشن بھی نظر آتی ہے, اور گورنمنٹ اگر انہیں انگیج بھی کرے تو کس کس کو کرے. طاہر صاحب یہ ریفارم بڑی کروشل ہیں آپ کی جماعت کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی, تاکہ نتیجہ سب تسلیم کریں, متنازع نہ ہو, ایک دوسرے کو کہیں کہ الیکشن چرا لیا ہے, سلیکٹڈ ہے, اور اس طرح کی باتوں سے ہم آگے نکل جائیں. اس کے لیے آپ مل کے بیٹھیں گے تو کام ہوگا. کیا کرنا چاہیے؟ میں ندیم ملک صاحب آپ کے سوال کا پہلے جواب دے دیا جو آپ نے شارٹ ہمیں سنوایا. فواد چودھری صاحب کو جو میرے بھائی کی لینگویج تھی وہ باقاعدہ تڑی لگانے کے موڈ میں تھے کہ آپ اچھے بچوں کی طرح جو ہم کہہ رہے ہیں اسے مان جائیں, ورنہ پھر جوائنٹ ہاؤس ہے اور دیکھنا ہم کیسے بلڈوز کرتے ہیں. وہی گفتگو کا ٹینر میری بہن کا, تو انہوں نے سوال کا جواب دینے کی بجائے دوبارہ اپوزیشن کے اندر سے کیڑے نکالنے شروع کر دیے. دیکھیں کسی کے گھر میں اگر کوئی ڈس آرڈر ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو آپ ان پہ چھوڑیں نا, انہوں نے کیسے ٹھیک کرنا ہے. میں آپ کو الیکشن ریفارمز کے بارے میں بتا دیتا ہوں. یہ معاملہ جب سینٹ میں آیا, کیونکہ قومی اسمبلی میں تو انہوں نے ماشاءاللہ ایک دن میں 21 بل رکھے تھے, سارے بلڈوز کر کے لے گئے. سینٹ میں آیا تو یہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی جس کو تاج حیدر صاحب ہیڈ کر رہے ہیں اس کو سونپا گیا. اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز جن کی سینٹ میں پریزنس ہے تقریباً موجود ہیں. وہاں پہ پی ٹی آئی کی نمائندگی ہے, باپ کی نمائندگی ہے جو کہ ان کے الائز ہیں, اسی طرح پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, جے یو آئی ایف اور اے این پی, یہ سارے لوگ اس کمیٹی میں موجود ہیں جو اسٹینڈنگ کمیٹی. تاج حیدر صاحب انتہائی زیرک اور ایک کونا مشق اور تجربہ کار پارلیمنٹیرین ہیں. انہوں نے بڑے تحمل سے کوئی 16 سیشنز کیے اور ہم نے ساری ایکسرسائز کر کے آپس میں فہم و تفہیم سے طے کر لیا. صرف آخری ایشو رہ گیا تھا ای وی ایم کا, اور ایک ایشو تھا وہ جو اوورسیز ووٹرز کا. اس پہ آ کے لاسٹ مومنٹ پہ ندیم ملک صاحب جب 14 میٹنگز ہو گئی, 15ویں میٹنگ میں جب ووٹنگ ہونی تھی انہوں نے بیلنس ختم کرنے کے لیے ووٹنگ کا ایک سرکاری بینچز سے سینیٹر صاحبہ کو اس میں ایڈ کر دیا. تاج حیدر صاحب نے بڑی بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پہ رولنگ نہ دی اور کہا کہ میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں, وہ آ جائیں, آ کے شامل ہو جائیں, حالانکہ وہ بالکل صریحاً زیادتی تھی. وہ خیر خاتون ہماری بہن ہیں, سنجیدہ ہیں بڑی, اور وہ چیزوں کو سمجھتی ہیں. انہوں نے گریس دکھائی, وہ اس میٹنگ میں نہیں آئی. جب ہم نے کہا کہ ہم نے یہ 16 میٹنگز میں یہ معاملات طے کیے, آئے اس پہ ووٹنگ کریں, حکومتی وزراء نے اس کا بائیکاٹ کیا. آپ نے دیکھا اس کے بعد انہوں نے میٹنگ میں کیا کہا, الیکشن کمیشن کو ٹی وی پہ جا کے کہا کیا, اور ہمیں کیا کیا سنایا. دیکھیں آپ ایک ایسا قانون بنانے جا رہے ہیں جس کے ذریعے پارلیمان معرض وجود میں آتی ہے. اس میں اگر آپ کا یہ رویہ ہے اور آپ سننے کو تیار نہیں ہیں, میری بہن نے کہا نا کہ جی یہ اندر کچھ کرتے ہیں باہر کچھ کرتے ہیں, میں آپ کو منٹس دوں گا. تاج حیدر صاحب کی رپورٹ آ چکی ہے, وہ لے ہو رہی ہے ہاؤس میں, اس میں انہوں نے ایک ایک چیز لکھی ہے کہ کس کس بات جملہ کہوں گی میرے بھائی کے ساتھ بسط احترام. الیکشن ایکٹ 2017 کا 103 سیکشن پڑھ لیں, ای وی ایم آپ لوگ مان کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کی آپ نے کنول چوہدری اور طاہر صاحب دونوں کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.